السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، اور آج سب سے پہلے بات کریں گے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے. جو نواز شریف کو کوریج ملی ہے، جس طرح کے پروگرامز ہو رہے ہیں، جس طرح کی تقریر نواز شریف نے کی. ان کے آنے سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا میڈیا کا حصہ ہے جس کو باقاعدہ طور پر بڑا فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، جو کہ ہوتا ہے عام طور پہ. ٹی وی چینلز کو ایڈ ملتے ہیں، نیوز پیپرز کو ایڈ ملتے ہیں، اور جس سے کسی کی باقاعدہ میڈیا کوریج اور پاپولیرٹی کو معیار کرنے میں آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی. آج پاکستان کا شاید ہی کوئی اخبار تھا، انفیکٹ کوئی بھی اخبار نہیں تھا جس کے فرنٹ پیج کے اوپر نواز شریف کے حوالے سے ہیڈ لائن نہیں تھی اور جس کے اوپر نواز شریف کا ایڈ نہیں تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سارے میڈیا ہاؤسز، چاہے وہ نیوز پیپرز ہوں یا ریڈیو ہو یا ٹی وی ہو، اس نے اس خبر کو ایکول امپورٹنس دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کا واپس آنا صرف نواز شریف کی سیاست کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کو ایک بہت بڑا فیکٹر سمجھا جا رہا ہے آنے والے وقت میں پاکستان کی معیشت کے لیے. لیکن کچھ سوالات ہیں جو کل کی تقریر کے بعد میں اٹھانا چاہتی ہوں نواز شریف کی سیاست کے اوپر، کہ کیا نواز شریف اپنا جو نیریٹو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بتائیں گے، یا وہ جو کل کہہ چکے ہیں کہ میں کسی کے خلاف بات نہیں کروں گا، کچھ انتقام نہیں لوں گا، اور ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے، اور سارے ادارے مل کے کریں گے، اور فوج کے ساتھ بھی مل کے کام کریں گے، اور کچھ باتیں ہیں جو دل سے کبھی نہیں نکلیں گی. کیا یہی ان کا نیریٹو ہے کہ انہوں نے ہر حال میں اب مل کے کام کرنا ہے؟ اور اس پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اوپینین یہ سامنے آ رہی ہے جب ہم بھی سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے قبول کر لیا اسٹیبلشمنٹ کی پریزنس کو، جو کہ ہے. ایک اس سے بڑا انٹرسٹنگ اوپینین ایک یہ بھی ہے کہ نواز شریف نے یہ باڈی لینگویج اور یہ الفاظ اس لیے بھی استعمال کیے کیونکہ 9 مئی کے بعد سیاسی جماعتوں کے پاس اتنی اسپیس ہے، اتنی اسپیس کو انجوائے کر سکتے ہیں، اور اداروں کو اتنی اسپیس 9 مئی کے بعد ملی ہے. کچھ لوگ اس اوپینین سے اگری کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کا اور مقتدر اداروں کا جو سائز ہے، جو ڈیسیژن میکنگ میں یا جن کا سلوک ہے، وہ سیاستدانوں سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب آنے والے وقت میں یہ سیاستدانوں کی سیاست اور پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی واپس کیسے لیتے ہیں. ایک اور سوال یہ کہ نواز شریف نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ وہ آئیں گے اور ایجنڈا دیں گے، لیکن ان کا منصوبہ کیا ہوگا، جزیات کیا ہوں گے، عناصر کیا ہوں گے، کیسے بریک ڈاؤن کریں گے وہ اپنے منصوبے کو پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے، یہ بھی ان کی تقریر میں واضح نہیں تھا. اب یہ بھی لگتا ہے کہ نواز شریف نے یہ خطاب اپنا ایجنڈا واضح کے لیے نہیں کیا، وہ صرف اپنے ووٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے تھے. ان کی تقریر میں بہت زیادہ جذبات تھے، بہت ساری باڈی لینگویج تھی، بہت کنیکٹ کر رہے تھے. وہ کبوتر والا ایک آپ نے منظر دیکھا ہوگا، اور جس طرح وہ اپنی ماضی کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ کافی نوسٹلجک تھے. تو بیانیہ بنانا شاید اس وقت ان کا مقصد نہیں تھا، وہ صرف چاہتے تھے کہ اپنے ووٹر سے کنیکٹ ہو جائیں. ایک اور اہم سوال یہ اٹھتا ہے کل کی تقریر کے بعد کہ کیا نواز شریف عمران خان کی پاپولیرٹی توڑ سکیں گے، یعنی اگر عمران خان کو بھی اینی ہاؤ لیول پلینگ فیلڈ مل جائے یا پلینگ فیلڈ مل جائے، کیونکہ نواز شریف واپس تو آ گئے ہیں اور بھرپور سپورٹ کے ساتھ واپس آئے ہیں، اور ملک کی پوری سپورٹ کے ساتھ آئے ہیں، میڈیا کی پوری سپورٹ کے ساتھ آئے ہیں، لیکن کیا وہ پاپولیرٹی ان کی اتنی ہی ہوگی جتنے نواز شریف کی ہے یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہوا، عمران خان زیادہ ڈسکشن میں ہی آیا، ان کے حوالے سے ڈسکشنز کم نہیں ہوئی. ایک اور اہم نقطہ کل کی نواز شریف کی اسپیچ کے حوالے سے کہ نواز شریف نے نہ فوج کے خلاف بات کی، نہ اداروں کے خلاف بات کی، نہ جوڈیشری کے خلاف بات کی. تو کیا یہ ان کا وقتی طور پہ ایک محتاط لہجہ ہے اور آگے جا کے وہ اس پہ بات کریں گے، یا وہ اسی کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ نواز شریف نے ماضی میں اپنی ترقی کا تو ذکر کیا، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں 16 ماہ میں کیا نون لیگ کی طرف سے پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے پی ڈی ایم کے بغیر کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں تھی جو نون لیگ نے غلط کی؟ تو اگر وہ اپنی کسی پالیسی پہ کرٹیسائز کرتے 4 سال کے بعد ملک کے اندر اپنے ووٹر کے سامنے، تو وہ ایک اچھا میسج جاتا، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا، اس کا جواب ان کو دینا چاہیے. اور ایک آخری سوال جو نواز شریف کی تقریر کے حوالے سے میں اٹھانا چاہتی ہوں کہ کیا نواز شریف کو یہ گارنٹی دے دی گئی ہے کہ الیکشن شفاف ہوں گے، اس لیے ان کا یہ کانفیڈنس ہے، یا ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ملک میں واپس آ گئے ہیں؟ اور ایک اور بہت اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں. کل سائفر کیس کے حوالے سے فرد جرم عائد کر دی جائے گی شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے اوپر. کل 23 اکتوبر ہے، کل بہت مشکل دن ہے عمران خان کی قانونی ٹیم کے حوالے سے. انہوں نے بڑی کوشش کی اس کیس سے نکلنے پہ، لیکن لگتا یہ کہ یہ کیس عمران خان کو بری طرح پھنسا دے گا. جج ذوالقرنین، جو کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کام کرنے والی ایک ہی خصوصی عدالت کے ایک ہی جج ہیں، وہ کل اس کے اوپر اڈیالہ جیل کے اندر سماعت کریں گے. اور کل اگر عمران خان پہ فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کہ عمران خان کی سیاست بھی بند گلی میں داخل ہو جائے گی.
عمران خان کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں. آلدو ان کو کچھ اس طرح سے ایموشنل ریلیف ضرور ملا جیل کے اندر کہ ان کے بیٹوں سے بات کروائے گی، ان کی فیملی ریگولرلی وزٹ کرتی ہے، لیکن کیا وہ آزاد ہوں گے، کیا وہ سیاست لڑ سکیں گے، کیا وہ الیکشنز میں آئیں گے، اس بات کا جواب نفی میں ہی نظر آتا ہے. اور آخر میں اسرائیل اور حماس کی لڑائی کے حوالے سے بہت تکلیف دہ خبریں آ رہی ہیں فلسطین سے کہ اسرائیلیوں نے مستقل کچھ ایسے پمفلٹس، کچھ ایسے لیفلٹس، کاغذ پھینکنا شروع کر دیے ہیں فلسطین کی زمین کے اوپر، اور لوگوں کو یہ پیغام دینا شروع کر دیا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے فلسطین چھوڑ کے چلے جائیں، ورنہ آپ کو بھی دہشت گرد سمجھ کے مار دیا جائے گا. یہ وہ چیز ہے جو آپ مختلف خاص طور پہ الجزیرہ سے یا وہاں پہ جو اوپن سورسز ہیں رپورٹ کر رہی ہیں ان کے اوپر سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کے اسکول کو نشانہ بنایا گیا، چرچز کو نشانہ بنایا گیا، اسکولز کو اور ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا گیا. اور جب سے اسرائیل اور فلسطین کا جھگڑا ہے 87 سے لے کے انتفاضہ جب سے ہوتے رہے ہیں، یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جانی نقصان اب ہوا ہے. اور بچوں کے لیے 2023 کا سال بہت برا سال ثابت ہوا، جتنی بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. اس وقت تقریباً 4000 سے زائد فلسطینی مارے گئے ہیں. 500 تو صرف العلی ہاسپٹل میں مارے گئے تھے، جو کہ ایک کرسچن ہاسپٹل تھا. 2008 2009 2014 2021 میں بھی اسی طرح کے حالات ہم نے دیکھے تھے، لیکن اتنی ہلاکتیں نہیں تھیں اور اس قدر بمباری نہیں تھی، اتنا کولیٹرل ڈیمیج نہیں تھا. لیکن ایک چیز جو اس وقت بھی کامن تھی، انٹرنیشنل کمیونٹی کی یہ خاموشی، یونائٹڈ نیشنز کی خاموشی، OIC کی خاموشی. تو یہ بڑی بدقسمتی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے جتنی بھی ہلاکتیں بڑھ جائیں، جتنے بھی لوگ شہید ہو جائیں، اسرائیلی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ نہیں لگتا کہ فلسطینیوں کے لیے کوئی خاص چانس لے گی. ہم نے چائنا اور رشیا کے بیانات تو دیکھے، لیکن اب تو واضح طور پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ لوگوں کے مرنے کے بعد بھی 2.3 ملین ہے غزہ کی اسٹرپ کے اوپر، اور باقاعدہ سیج کر دیا گیا، گھیراؤ کر دیا گیا. اور یہ ملٹری اسٹریٹجی کہا جا رہا ہے کہ اس لیے فلسطین کے اوپر لاگو کر دی گئی ہے تاکہ وہاں پہ بجلی، پانی، کھانا نہ پہنچایا جا سکے، لوگ اپنی موت آپ ہی مر جائیں. پرانے زمانے میں یا کچھ اولڈن ڈیز میں یا پرانی جنگی اسٹریٹجیز میں اس کو ایک بڑی غیر انسانی جنگی اسٹریٹجی کہا جاتا تھا، اسپیشلی ورلڈ وارز میں. لیکن اسرائیل کی طرف سے آپ یہ بالکل امید کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کو بھوکا پیاسا مار سکے. تو یہ ایک سب سے خطرناک خبر ہے کہ باقاعدہ غزہ کا پراپر گھیراؤ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ وہاں پہ کوئی کھانا پہنچ سکے، نہ وہاں پہ پانی پہنچ سکے، نہ وہاں پہ میڈیسن پہنچ سکے. 1948-49 میں برلن کو پوری طرح گھیراؤ کر لیا گیا تھا، 1990s میں بوسنیا اور افغانستان میں، اور سراجیوو سیج ایک بڑا انٹرنیشنلی مشہور سیج ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی نے انٹرفیئر کیا تھا تو ایک اس کو ختم کیا گیا تھا. لیکن ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ تو کر سکتی ہے کہ ایک ریگولر ایڈ، ایک امداد کو ضروری بنایا جا سکے. لیکن اس وقت غزہ میں کہیں پہ ریگولر ایڈ کیا، کہیں تھوڑی یا زیادہ امداد نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.